اچھا، تو آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کسی شکل میں دہرائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال کے بیچ کی۔ اب جانتے ہیں نا، وہ جو ایک خلا ہوتا ہے، اور اس کہانی کا مرکزی کردار میرا ایک دوست ہے، جاوید۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے دوست جاوید سے ملنے اس کی یونیورسٹی پہنچا۔ وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ جب میں ان کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ ایک طالب علم سے بات کر رہے تھے، اور کیا انداز تھا! بڑے اعتماد سے، ایک استاد کی طرح وہ اسے پیشہ ورانہ ذمہ داری کی اہمیت سمجھا رہے تھے۔ سچ کہوں تو میں اپنے دوست کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ میرے دل میں آیا کہ واہ، یہ ہوتی ہے اصل تعلیم، ایک ایسا استاد جو صرف کتابیں نہیں پڑھا رہا بلکہ آنے والی نسل کا کردار تعمیر کر رہا ہے۔ اس لمحے وہ میری نظروں میں ایک ہیرو بن گئے تھے۔ میں ابھی ان کی شخصیت کے اسی سحر میں تھا کہ ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی کال تھی، لیکن اسی ایک کال نے اس مثالی تصویر پر آپ کہہ لیں کہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے ایک بالکل ہی الگ موڑ لے لیا۔ میں تو سن کر جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہی جاوید جو ابھی 1 منٹ پہلے ذمہ داری پر اتنا لمبا لیکچر دے رہے تھے، اب فون پر ایک ٹھیکیدار کو کہہ رہے بس کام چلاؤ، پرانے پائپ لگا دو، کس کو پتہ چلنا ہے۔ بس ایک ہی لمحے میں اصولوں کی وہ جو بلند و بالا عمارت تھی نا، وہ میری آنکھوں کے سامنے زمین بوس ہو گئی۔ فون بند ہوا تو انہوں نے شاید میری حیرانی دیکھ لی، مسکرا کر کہنے لگے، یار یہ پریکٹیکل لائف ہے۔ سوچئے ذرا، یہ جملہ ہم نے کتنی بار سنا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈھال کی طرح ہے جسے ہم اپنے قول اور فعل کے تضاد کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا واقعی اخلاقیات صرف کتابوں اور کلاس رومز کے لیے ہیں؟ جاوید کی یہ بات مجھے گہری سوچ میں ڈال گئی۔ یہ مسئلہ صرف جاوید کا نہیں تھا، یہ تو ہماری اجتماعی کہانی ہے۔ ہم سب اپنی سہولت کے مطابق اصولوں کو توڑ مڑوڑ لیتے ہیں، اور یہی وہ تضاد ہے، یہی وہ دوغلاپن ہے جو ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے۔ اس واقعے نے میرے ذہن میں بہت سے سوال کھڑے کر دیے۔ کیا سماجی ذمہ داری ہمارے لیے بس ایک خوبصورت بھاری بھرکم لفظ بن کر رہ گئی ہے جسے ہم تقریروں میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو یہ صرف نصاب کا ایک باب بن کر رہ جاتا ہے، ایک ایسا سبق جسے ہم دوسروں کو تو خوب پڑھاتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اسے اپنانے سے کتراتے ہیں؟ دیکھیں، اصل کردار بڑی بڑی باتوں یا دعووں سے نہیں بنتا۔ کردار تو ان چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلوں میں چھپا ہوتا ہے، خاص طور پر وہ فیصلے جو ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہی لمحہ ہماری اصلیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو پھر اصل ذمہ داری ہے کیا؟ یہ صرف اپنا کام کرنا نہیں، بلکہ اسے پوری سچائی اور خلوص سے کرنا ہے۔ جیسے ایک حقیقی استاد صرف نصاب نہیں بلکہ زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ ایک اچھا تاجر صرف منافع نہیں دیکھتا بلکہ گاہک کو معیار کی ضمانت دیتا ہے، اور ایک سچا معالج صرف دوا نہیں، توجہ اور ہمدردی بھی دیتا ہے۔ ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، نیت کا خلوص۔ اور اگر ہمارے کاموں میں یہ سچائی اور خلوص نہ ہو تو ہمارے یہ پیشے، ہماری ڈگریاں، ہمارے عہدے، یہ سب صرف ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا فریب جس پر ہم نے خوبصورت ناموں کے لیبل لگا کر سفیدی پھیر دی ہے، لیکن اندر سے سب کھوکھلا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ معاشرہ کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، معاشرہ ہم اور آپ ہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے آئینے کی طرح ہے، یہ وہی دکھائے گا جو ہم اس کے سامنے کریں گے۔ اگر آج ہم اس میں تضاد، بے معنی اور دھوکہ ڈالیں گے تو کل ہمیں آئینے میں یہی سب کچھ نظر آئے گا۔ تو اگر مسئلہ ہم میں ہے تو ظاہر ہے حل بھی ہم سے ہی شروع ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اصلاح کا، اس تبدیلی کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ تبدیلی کا سفر ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا ہوتا ہے، اپنی ذات سے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو ایک بوجھ نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھنا ہوگا، اور جب کوئی کام فرض سمجھ کر کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ہماری عادت بن جاتا ہے، اور پھر ہمارے کردار کا حصہ۔ آخر میں ایک بہت گہری بات پر غور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو حقیقی موت ہے جب ہمارا جسمانی وجود ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دوسری موت ہے، ہمارے ضمیر کی موت،
ہمارے اندر کے انسان کی موت۔ اور ہمارے اندر کا انسان ٹھیک اسی لمحے مر جاتا ہے جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑتے ہیں۔ ہم سانس تو لے رہے ہوتے ہیں، چل پھر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف اتنا ہے کہ ہم کیسی زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، ایک چلتی پھرتی لاش کی یا ایک زندہ ضمیر والے انسان کی؟